ان پر کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہا اے میرے پیارے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے شہر میں مت داخل ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا. ایک دروازے سے مت جانا، مختلف دروازوں سے جانا. ایک دو بھائی ادھر سے چلے گئے، دوسرے اس دروازے چلے گئے، کچھ اس دروازے سے، جتھا بنا کر 11 کے 11 اکٹھے ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا. بعض لوگوں نے کہا اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا جتھا آ گیا ہے. مصر والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جتھا آ گیا ہے. لیکن بہت سارے مفسرین کا یہ فرمانا ہے، اور وہی بات زیادہ درست ہے، کہ یہ جو ہے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے. اور یہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے. آج کل تو ہمارے ہاں شو مارنے کا بڑا رواج ہے. چنانچہ ہم کپڑا پہنتے ہیں تو شو مارنے کے لیے، اور اب تو یہ ہو گیا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی شو مارنے کے لیے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹس بھی بنا کے ڈال دیا جاتا ہے کہ آج ہم یہ کھا رہے ہیں اور آج یہ پہنا ہے اور آج یہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر جو ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہاں تفصیل سے لکھا ہے، اور بہتر ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض جو ماڈرن لوگ ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ نظر لگنے کی کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث میں تو بالکل صراحت ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اور جس طرح آدمی دوسرے کو چھری سے مارتا ہے، پتھر سے مارتا ہے، کسی چیز سے مارتا ہے، اسی طرح یہ آنکھ جو دوسرے کے اوپر مرکوز کی جاتی ہے، اس کے بھی برے اثرات پڑ جاتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی تمہیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً یہ کہو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یا بارک اللہ. یہ تینوں جملے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر ماشاء اللہ کہہ دیں، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ، تو امید ہے کہ دوسرا آدمی نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نظر بد صرف دشمن کی نہیں لگتی، بسا اوقات ماں کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے، باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. بسا اوقات دو نیک آدمی ہوتے ہیں، ایک نیک آدمی کی نظر دوسرے کو لگ جاتی ہے. چنانچہ احادیث کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، صحیح احادیث کے اندر، کہ دو بدری صحابی تھے اصحاب بدر میں. ایک حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ. دونوں بدری صحابی ہیں، اونچے درجے کے، اور السابقون الاولون میں سے ہیں. تو واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے غسل کے لیے اپنا اوپر کا کپڑا اتارا اور غسل کرنا چاہا. تو ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، اور کھال اور یہ چیزیں بڑی خوبصورت تھیں. تو حضرت عامر ابن ربیعہ جو ان کے دوست تھے، وہ بھی بدری صحابی، یہ بھی بدری صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی نیک، یہ بھی نیک، وہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی اللہ. تو حضرت عامر ابن ربیعہ نے جب سہل ابن حنیف کو دیکھا تو فرمایا اتنی خوبصورت ہے ماں جلد تمہاری، ایسی تو کیا کسی خاتون کی بھی نہیں ہوگی. یہ کہہ دیا، یہ جملہ کہا، اور سہل ابن حنیف تو زمین پہ گر پڑے، اور جناب ان کی حالت خراب ہو گئی. لوگوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ کو بلایا
اور ڈانٹا ان کو اور فرمایا کہ جب تم نے یہ جملہ کہا تھا تو اس کے ساتھ برکت کی دعا کیوں نہیں دی تھی؟ تمہیں برکت کی دعا دینی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اور تم یہ دعا دے دیتے تو پھر یہ بچ جاتا اور اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عامر ابن ربیعہ سے کہا کہ تم غسل کرو، خاص طور پر ہاتھ، پاؤں اور جسم کے جو اطراف ہیں اور یہ نچلا دھڑ اس کو دھو، اور فرمایا کہ یہ پانی جمع کر کے سہل بن حنیف کے اوپر ڈالو تاکہ نظر کا اثر ختم ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی طبیعت بحال ہو گئی اور نظر بد کا اثر ختم ہو گیا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نظر اتارتے تھے اور آپ نے صحابیات کو یہ دعا سکھائی، اعیذک یا اعیذکی، اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ، کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر نظر لگنے والی سے، ہر اس نظر سے جو تمہارے اوپر اتر آئے، شیطان سے اور حامہ سے اور ہر عین لامہ سے یعنی آنکھ سے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یعنی ایک دم اس طرح ایک کو گھور کے نہیں دیکھتے تھے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کسی کو بہت زور سے گھور کے دیکھیں تو دوسرا پریشان ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا کہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، انہوں نے ایک عجیب واقعہ مجھے سنایا، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، انہوں نے خود سنایا اور انہوں نے خود یہ واقعہ سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیکھا، اور فرمایا قصہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندیلوی قدس اللہ سرہ، جو تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے امیر ہیں اور جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر تبلیغ کا سلسلہ پھیلایا ہے، تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے، تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اور آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے اور وہاں رہے۔ تو جب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندیلوی تشریف لائے رحمہ اللہ تعالی، تو مجلس میں بیٹھے، مجلس ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پہ مالش کروا رہے تھے، اور کوئی صاحب تھے مالش کر رہے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سامنے کون آدمی ہے جو مجھے تک رہا ہے؟ وہ سامنے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ محبت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے، محبت سے، کیونکہ محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو وہ کنویں کے قریب، مسجد کے باہر کنواں تھا، اس کنویں کے قریب کھڑے کر محبت سے حضرت کو دیکھ رہے تھے کہ کتنا پیارا آدمی ہے، کتنا بڑا ولی اللہ ہے، کیسا عالم ہے، تو محبت سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن وہاں مغرب کا وقت تھا، کچھ اندھیرا سا تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون صاحب مجھے تک رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جو مجھے تک رہے ہیں؟ تک رہے ہیں کا مطلب غور سے دیکھ رہے ہیں، اردو کا لفظ ہے یہ کون صاحب ہیں جو مجھے تک رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ مولانا الیاس صاحب ہیں۔ فرمایا اوہو، یہ تو اپنی محبت والے آدمی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے جا کر یہ کہہ دو کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے تکنے سے میرے مثانے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، ان کے تکنے سے میرے مثانے پر اور پیٹ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو ایک آدمی جب دوسرے آدمی کو مسلسل دیکھتا ہے، تکتا ہے، تو دوسرے کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظر کا لگنا ہے،
اور یہ نظر کا لگنا برحق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے. اور کانا کیا جلو نظر ہی الملاحظہ، شمائل کی روایت ہے کہ آپ کی جو اکثر نظر ہوتی تھی وہ کنکھیوں سے یا گوشہ چشم سے ہوتی تھی، پوری آنکھ کھول کے آپ نہیں دیکھا کرتے تھے کسی کو. تو یہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اسی لیے ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، دوست کی بھی نظر لگ سکتی ہے، دشمن کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ایک نیک آدمی کی دوسرے نیک آدمی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اسی لیے آپ کو اگر کسی بھائی کی کوئی چیز پسند آئے، کسی کی تلاوت پسند آئی، کسی کی تقریر پسند آئی، کسی کے کپڑے اچھے لگے، کوئی اچھا لگ رہا ہے، تو آپ کو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا قوت